ویلکم بیک۔ ابن صفی پر ہماری گفتگو اب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور وقفے سے پہلے ہم یاد کر رہے تھے نیلی چھتری کے مصنف کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اپنے زمانے کا مشہور ناول تھا کہ یہ اردو میں سراغ رسانی ناول کا پہلا کامیاب نمونہ ہے۔ اس کے مصنف کو میں یاد کر رہا تھا، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے مصنف ایک اور حوالے سے بڑے مشہور ہیں، ان کی صاحبزادی حمیدہ اختر، جو اختر حسین رائے پوری کی بیگم بھی تھی، اور ہم سفر کے نام سے انہوں نے بڑے خوبصورت آپ بیتی لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے والد نیلی چھتری کے مصنف ظفر عمر کا ذکر کیا ہے۔ جی ہاں، نیلی چھتری کے مصنف کا نام ظفر عمر تھا۔ ظفر عمر سے جو سلسلہ ابن صفی کی طرف چلتا ہے، ہم اب اس سلسلے کی بات کر رہے ہیں، اور میں شکیل صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ ابن صفی کے جو پڑھنے والوں کی اب ایک نئی تعداد سامنے آ رہی ہے، احمد صاحب نے جس کا ذکر کیا، تو ابن صفی کی آج کے ایک تیز رفتار معاشرے میں، جبکہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے بھی انداز بدل گئے، تو ابن صفی کی کیا معنویت ہے، ابن صفی میں کیا دلکشی ہے آج کے پڑھنے والوں کے؟ ابن صفی کی معنویت ہمیشہ رہی اور دلکشی تھی، کیونکہ ان کی کتابیں اردو کا مزاج بدل رہا ہے۔ یعنی اب اردو میں جو فارسی آمیز بیانات ہیں اور تحریریں ہیں، وہ انہیں پسند نہیں آ رہی، پسند بھی نہیں کیا جا رہا اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہی۔ ٹھیک، کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے پسند نہیں کیا جا رہا۔ یعنی ابن صفی صاحب تو محفوظ ہیں، لیکن اردو کی وہ شاعری جو غالب کے زمانے کی تھی، اب وہ لوگ اس کو پوچھتے ہیں مطلب کہ کاوے سب جانی ہائے تنہائی نہ پوچھے۔ تو ابن صفی صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ شاعری نہیں کریں گے، ناول لکھیں گے، وہ شاعر تھا، بالکل شاعر تھا۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ شاعر نہیں ہوئے، کیونکہ شاعر بہت ہیں ہمارے یہاں، مگر ابن صفی کوئی نہیں۔ ابن صفی کوئی نہیں۔ کل کتنے کتابیں لکھی ہوں گی انہوں نے؟ تقریباً ان کے 245 میرا خیال ہے کہ یہ ریکارڈ ہے، کیا کہیں، اور 150 میں نے بھی لکھی۔ جو آپ نے 150 لکھتے ہیں۔ 245 میں یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ ایڈیشن شائع ہوئی جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ریکارڈ نہیں رکھا گیا، کئی دفعہ چھپے ایک ناول۔ اور اس میں عمران سیریز کے کل کتنے ناول؟ عمران سیریز کے تقریباً 115 ناول ہیں، 115 اس کے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ جاسوسی دنیا کے نام ہے۔ اور اب یہ انگریزی میں بھی شائع ہو رہے ہیں، ہندی میں بھی دوبارہ سامنے آ رہے ہیں، پڑھنے والوں میں بے انتہا وہ محبوب اور مقبول رہے۔ لیکن احمد صفی صاحب، میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ذاتی زندگی میں کیسے تھے، اور آپ چونکہ ظاہر ہے ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے، تو آپ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ کتاب کے پہ کبھی بات ہوتی تھی یا اس کے علاوہ بھی باتیں ہوتی تھیں؟ ابو کا جو شخصیت تھی، وہ ہم لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا، اپنے بچوں کے ساتھ بڑا دوستانہ تھا۔ یعنی ہم ہر موضوع پہ، ہر چیز پہ ان سے کھل کے بات کر سکتے تھے، اور ان سے ڈسکشن بھی ہوتا تھا، ناولوں پہ بھی ڈسکشن ہوتا تھا۔ کبھی کوئی وہ نیا آئیڈیا لے کے آتے تھے، کوئی تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو کہتے تھے کہ یہ اگر ایسا ہو تو کیا ہو، اور اس طرح تو وہ ڈسکشن میں رہتی تھی چیز، اور اس کے بعد جب لکھتے تھے تو بعض دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم سے ڈسکس ہو رہا تھا وہ معاملہ اس میں آ گیا۔ ذاتی طور پہ وہ، اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ فادر ہارڈ اسٹون بھی تھے، جو کہ کرنل پریدی کا خطاب تھا جو اس کو حمید نے دیا، کہ ایک نگاہ جو تھی ان کی وہ سب کو خاموش کر دیا کرتی تھی اگر سب کو، اور ساتھ ہی عمران کی طرح بدلا سمجھتی تھے اپنے دوستوں میں۔ وہ جس طرح سے ان کا کرٹیسزم تھا وہ وہی تھا جو عمران کا تھا، بلکہ عمران کی سیریز کے بعض ایسے واقعات ہیں جو ان کی زندگی کے واقعات تھے، جو ان کے دوستوں نے بعد میں بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا، انہوں نے اس کو عمران پہ کر کے منطبق اور اس کو استعمال کر لیا۔ شکیل صاحب، آپ کا کیا تاثر تھا ذاتی ملاقات میں؟ بےحد اچھا ہوا یہ کہ لوگ نکالتے تھے عالمی ڈائجسٹ، اور وہ اس زمانے میں کچھ مقبول ہو رہا تھا، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابن صفی صاحب کو لائیں کسی طرح سے عالمی ڈائجسٹ میں، کیونکہ ہم نے سروسر سیکشن کا کر دیا تھا اسے، جی ہاں، تو وہ زیادہ مقبول ہونے لگا۔ تو میں گیا، اپنے ایک دوست لندن میں ہیں، وہ ابراہیم رضوی، شاید آپ جانتے ہو، تو وہ لے کے گئے ہم لوگوں کو فردوس کالونی کے، ان سے گزارش کی کتاب آپ ہمارے لیے کہ کسی بھی معاوضے پر لکھیں، تو خیر معاوضے پر تو انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی، اپنی مصروفیت کا ذکر کیا، یار مجھے یہ کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم رضوی نے کوشش کی بہت، ہم لوگوں، جون بھی ساتھ تھے، جون ایلیا، جون ایلیا، تو انہوں نے بھی کہا
پھر وہ منع نہیں کر سکے، انہوں نے وعدہ کر لیا، اور وہ اب تک تھی کہاں یہ قسط کا عنوان تھا، اور انہوں نے جاسوسی ناول قسط میں کے طور پر غالباً 1-2 قسطیں چھپی ہوئی یا ایک چھپی تھی، تو انہوں نے دوسری یا تیسری قسط نہیں دی۔ اب ہم نے بہت چکر لگائے اور بہت دونوں کا بھائی مجھے وقت نہیں ملا یار، میں نہیں لکھ پاؤں۔ اب کسی رسالے میں کوئی چیز شروع کرنے کے بعد، اور ابن صفی کی چیز شروع کرنے کے بعد بند ہو جائے وہ اچانک، تو ہم کیا جواب دیں اپنے ریڈر کو؟ وہ ہوا یہ کہ بہت دن گزر گئے اس واقعے کو، اب میں صبرن نکالنے لگا، کئی سال گزر گئے، تو ان سے ملاقات تقریبات وغیرہ میں ہوتی رہتی تھی، سلام دعا ہوتی تھی، وقت گزر گیا تھا، گرد پڑ چکی تھی، وہ رنجشوں کا کی وہ شدت نہیں رہی تھی، تو وہ کہنے لگے ہاں ایک دن وہ گھر پر آئے، اور جناب کسی نے مجھ نے بتایا، کسی نے مجھے کہ ابن صفی صاحب آئے، تو میں حیران ہوا، تو خیر بھاگا دروازے تک پہنچا اور دیکھا تو وہ کھڑے تھے، تو میں نے اندر بلایا اور کہنے لگے کہ میاں ہماری بیٹی کی شادی ہے اور میں دعوت نامہ لے کر آیا ہوں، تو تم مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن تمہیں آنا ہے، اور تمہیں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سامنے تمہارے گھر کے جو سنگم پہلے شادی ہاتھ لیتے تھے اس میں تمہیں آنا ہے۔ تو اب تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کسی ناراضی کا یا تلخی کا، تلخی تو خیر ایسی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے زمانے کے۔ تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ آپ نے بتایا کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی ایک دل نواز شخصیت تھی، ہاں، اور لکھنے والے آگے وہ گھر پر، اور یعنی یہ انداز جو تھا یہ عجیب تھا، یہ ساتھی یہ مجھے واقعہ یاد آتا رہتا۔ پھر چنانچہ یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال کی خبر ملی تو ہم ان کی ترسیم کو لازمن گئے، اور پوچھنے کا بالکل، تو یہ ابن صفی کی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بہت مقبول لکھنے والے تھے، اور ان کو مقبولیت کی اب ایک نئی سطح حاصل ہوگی کیونکہ ان کی کتابیں ایک نئے انداز میں اور دوسری زبانوں میں ترجمے کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں۔ ابن صفی پر ہماری گفتگو تو اس وقت ختم ہوتی ہے، لیکن مجھے امید یہ ہے کہ یہ گفتگو ایک محمیز کا کام کرے گی اور ابن صفی کا مطالعہ آپ میں اور آپ کے دوستوں میں جاری رہے گا۔ میں آج کے پروگرام کے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، احمد صفی صاحب، ایچ اقبال صاحب اور شکیل عادلزادہ صاحب، بہت شکریہ عنایت، اور اگلے ہفتے بک کلب کی ایک نئی قسط کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔